اس دنیا کا سب سے بڑی ندی ہے ایمازون۔ اب جہاں سے اس ندی کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے وہ ندی نکلتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ عام طور پہ ندیاں کسی نہ کسی پہاڑ سے ہی نکلتی ہے، تو جہاں سے یہ ندی ایمازون نکلتی ہے وہ پہاڑ کا ایک منہ ہے۔ اور نکلتی کیسا ہے؟ آپ جانتے ہیں پانی کا ایک بوند گرتی ہے، صرف ایک بوند، اس کے بعد جب دوسری بوند گرتی ہے تو پچھلے بوند اور دوسری بوند کے درمیان 8 سیکنڈ کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ اتنا سلو ہے یہ پروسیس، یعنی ایک بوند اور دوسرے بوند میں 8 سیکنڈ ڈفرینس۔ ایک بوند گرتی ہی پھر 8 سیکنڈ کے بعد دوسری گرتی ہے، پھر 8 سیکنڈز کے بعد تیسری گرتی ہے، اور پھر 8 سیکنڈ کے بعد چوتھی گرتی ہے۔ بوند بوند کر کے وہ دنیا کا سب سے بڑی ندی کیسا بن گیا؟ جانتے ہیں کیونکہ وہ کنسسٹنٹ کر رہی ہے، ہزاروں سال سے وہ کنسسٹنٹ گر رہی ہے۔ اور کہتے ہیں کنسسٹنسی از دا نمبر 1 کوالٹی آف ایوری سکسیسفل پرسن۔ ہر کسی کے پاس زندگی میں خواہشیں ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں سپنے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی چاہتے ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو، نام ہو، عزت ہو، بڑی سا گھر ہو، گاڑی ہو۔ لیکن کیا ہر کوئی محنت کرتا ہے ان سپنوں کو پورا کرنے کے لیے؟ ان سپنوں کو جنہیں وہ دیکھتا رہتا ہے، لیکن کتنا لوگ ہیں جو انہیں پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ بات سچ ہے کہ سوچنا اور بولنا آسان ہے، لیکن انہیں کرنا بہت مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ اس کا وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو لوگ اپنے سپنوں کو پورا نہیں کر پاتے وہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو سپنے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی رہتے ہیں، ان کی ساری زندگی سپنے دیکھنے میں ہی گزر جاتی ہے، وہ ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتی، کیونکہ ان کا یقین ہوتا ہے کہ ان کا سپنا کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ وہ خواہش تو کرتی ہی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہی کہ اتنا پیسہ بلہا میرے قسمت میں کہا، میں تو غریب پیدا ہوا ہے اور غریب ہی رہوں گا، غریب ہی مر جاؤں گا۔ عزت، شہرت، پیسہ، نام میں ان کا سپنا تو دیکھ سکتا ہوں، لیکن حاصل نہیں کر سکتا، تو پھر اس لوگوں کا سپنا کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری ٹائپ کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو سپنا دیکھتی ہی اور اس کو پورا کرنے کی کوشش شروع کر دیتی ہے، لیکن وہ پلاننگ نہیں کرتی تو ناکام اب شروعات میں ہی ہوگی۔ جب آپ پلان ہی نہیں کیا اور شروع کر دیا، وہ ایک فیمس ہی کوٹ ہے، If you fail to plan, you pretty much plan to fail۔ عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو کامیاب ہوتی ہے، وہ 80-20 کا رول پر عمل کرتی ہے۔ وہ اپنی ٹائم کا 80% حصہ پلاننگ کرنے پر لگاتی ہے۔ اور اگر ایک بار آپ نے پلان کر لیا، اچھا پلان کر لیا، تو اس کے بعد آتی ہے عمل کرنے کی باری۔ کام کرنے سے پہلے سوچنا، پھر اس کو پلان کرنا، اور پھر اس پر لگاتار عمل کرتے رہنا ہمیں کامیاب بنتا ہے۔ کامیابی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کنسسٹنسی، مستقبل مزاجی، لگاتار، بنا تھکے، بنا رکے کوشش کرنے رہنا۔ زندگی میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ میٹر نہیں کرتا، لیکن زندگی میں آپ نے جو بھی کرنا ہے لگاتار کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ خوبی اپنے اندر ڈیولپ کر لی لگاتار کام کرنے کا، تو کوئی آپ کو ہرا نہیں سکے گی، آپ کے کامیابی کے آگے کوئی باندھ نہیں باندھ سکے گا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ اگر لگاتار کرے گی تو وہ آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے گی۔ وہ آپ نے سنا ہوگا پانی کا ایک چھوٹی سی بوند بھی اگر پتھر پر لگاتار گری تو اس میں بھی سوراخ کر دیتی ہے۔ یہ ہے طاقت مستقبل مزاجی کی۔ وہ تو پانی کا بوند ہے اور آپ تو پھر بھی انسان ہو۔ جیسے اس دنیا میں وہ کچھ بھی کرے گا جس سے کرنا کسی کا بس کی بات نہیں۔ موٹیویشن جو ہے نا، یہ آپ کا کوئی کام شروع کروا سکتا ہے۔ موٹیویشن آپ کو انرجی دے گا، انسسٹنٹ انرجی۔ آپ اٹھو گی اور کام میں لگ جائے گی۔ کامیابی آپ کو کنسسٹنسی سے ہی ملے گی، لگاتار کرنے سے ہی ملے گی۔ ایک دن 8 گھنٹے ورک آؤٹ کرنے سے آپ کو وزن کم نہیں ہوگا، لیکن 8 دن لگاتار 1 گھنٹے ورک آؤٹ کرنے سے آپ کو وزن ضرور کم ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ پہلے بار ہی میں کبھی رزلٹ نہیں ملتا۔ اگر آپ کام کو کنسسٹنسی سے کرے گی، لگاتار کرتے رہے گی، تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ لیکن کامیابی کو حاصل کرنا جتنا مشکل ہوتا ہے، اس کو مینٹین کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو پرسسٹنس بھی ہونا پڑتا ہے، مطلب مشکل سے لڑو۔ جب مشکل آتا ہے تو نہ رکے، کوشش جاری رکھو، بنا رکے، بنا تھکے۔
خود کو بدلو، زندگی بدلو، دنیا بدلو۔ یہ ہے میرا آج کا ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔